اللہ کے گھر میں 360 بت بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا جا رہا ہے، ہر کونے میں برائی عام ہو چکی ہے، بچیوں کو دفنایا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کسی خطے پر میرے اور آپ کے آقا کو مبعوث نہیں کیا، بلکہ ساری خلقت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر محمد رسول اللہ کو بھیج دیا گیا۔ نبی کی ولادت ہوئی، نبی کا مولود ہوا، یہ میلاد کا مقصد برائیوں کو دور کرنا تھا، اندھیروں کو چھانٹ کر اجالے کی طرف دنیا کو لانا تھا، بت پرستی سے ہٹا کر حق پرستی تک لانا تھا۔ میلاد کا مقصد اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنا تھا، میلاد کا مقصد جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کو جنت کی خوشخبری دینا تھا۔ تو میلاد کا مقصد اگر میلاد منانا ہے تو اپنے تمام جسم کو حضور علیہ السلام کے سنتوں کے حوالے کرتا ہے۔ حضور کی سنتیں انسان اپنے آپ میں سرکار علیہ السلام کی یاد میں اپنے قدم کو بھی حضور کی سنت پر چلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی شان کو وہ رفعت عطا کر دے گا، وہ جمال عطا کر دے گا کہ دنیا رہتی دنیا تک اس کا نام باقی رہ جائے گا۔ مقصد ان محفلوں کا واقعات بیان کرنا نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی شان بیان کر کر ہماری اپنی غلامی کا ثبوت دینا، کہ حضور نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کا ورد کرتا رہتا ہے۔ آج ہم پر طنز کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ محرم میں امام حسین کا چرچا کرتے ہیں، گیارہویں میں غوث اعظم کا کرتے ہیں، خواجہ اعظم کا کرتے ہیں۔ اب دنیا کا ایک دستور ہے کہ جو جس کی کھاتا ہے اسی کی کھاتا ہے، دنیا کا دستور ہوا کرتا ہے۔ تو ساری خلقت، پوری کائنات، چاہے وہ جنات ہو یا فرشتہ ہو یا پھر انسان ہو یا پھر کوئی اور ہو، اگر کوئی کھاتا ہے، اگر کوئی پیتا ہے تو حضور علیہ السلام کے صدقے میں کھاتا پیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر دریاؤں کو بہا رہا ہے، اگر بارش سیلاب کر رہی ہے، زمودہ زمینوں سے اگر پھل نکل رہے ہیں تو حضور علیہ السلام کے صدقے وہ دوپہر میں نکل رہے ہیں۔ اسی لیے جو جس کی کھائے گا اسی کی گائے گا۔ اور آپ کھاتے ہیں نبی کی تو گائیں گے بھی نبی کی، یہاں کا دستور ہے۔ بولنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی میلاد خوشی منانا یہ سنت صحابہ ہے۔ ابو لہب کے بارے قرآن مقدس اعلان کر رہا ہے کہ ابو لہب کافر تھا، پوری کائنات جانتی ہے کہ یہ بڑا کافر تھا۔ جب یہ مرا تو تھوڑے دن کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب جنت میں ٹہل رہا۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ابو لہب تو جنت میں ٹہل رہا ہے، لیکن عباس کیا دیکھتے رہے میں جنت میں ٹہل رہا ہوں؟ تو حضرت عباس نے کہا بدبخت یہ تو بتا کہ تجھے جنت کہاں سے ملی؟ تو نبی کا گستاخ، تو کافر باللہ تھا، اللہ کی شان میں تو نے گستاخیاں کی ہے، اللہ کا انکار کرتا تھا، لیکن کون سا عمل ہے جس نے تجھے بخشا دیا؟ اب توجہ، ایک کافر تھا، وہ کہنے لگا کہ اے عباس میرے عمل تو مجھے جہنم دے چکے تھے اور میں ہفتے میں 6 دن چلا کرتا ہوں اور پیر کے دن اللہ تعالیٰ مجھ پر سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ ہفتے کے 6 دن چلا کرتا ہوں اور پیر کے دن مجھے عذاب نہیں ہوتا۔ عباس نے کہا کہ ابو لہب یہ تو بتا تم نے پیر کو کون سا عمل کیا تھا؟ تو ابو لہب بولنے لگا کہ اے عباس جب میرے بھتیجے محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تھے تو میری باندی سویبہ آ کر مجھ کو کہنے لگی کہ اے ابو لہب تیرے بھائی عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، تو اس نے میں نے کہا تھا کہ تم آزاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے اس ایک عمل کے صدقے میں مجھے پیر کے دن عذاب سے نجات دلا دی ہے۔ تو ایک کافر تھا جس نے میلاد کی خوشی منائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے پیر کے دن عذاب سے برات عطا فرما دی۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج کلمہ پڑھنے والے میلاد مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں۔
یہ سنت صحابہ ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ کہاں سے دلیل آئی ہے، یہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ اب قرآن مقدس کو دیکھو، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہر ذرے پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب اس نے کن کہا تو ساری کائنات بن گئی۔ ہمارے اور آپ کے درمیان حضرت سید شاہ اللہ کی تاریخ کا تشریف لا چکے ہیں، حضرت کا استقبال علیہ رسالت سے ناری رسالت نارے غوث سارا دیکھنا دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ لفظ کن سے ساری کائنات کو بنا چکا۔ اب آج میلاد کے منکرین کہتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں سے جائز ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ سنت رب العالمین ہے۔ اگر کسی مولوی کی سنت ہوتی تو اس پر طنز کیا جاتا، بلکہ یہ اس کی سنت ہے کہ جس کے خمسے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان ہے، رب تعالیٰ کی قدرت کے قربان جائیں۔ جب اس نے قلم کو کہا، اب حدیث لائی جاتی ہے، بولا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی، پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کی تخلیق فرمائی، پہلے اللہ نے قلم کو بنایا، بعد میں نور محمد کو بنایا۔ اب توجہ فرمائیں، مستند روایات پیش کر رہا ہوں، اللہ نے قلم کو بنایا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے کہا کہ باری تعالیٰ میں کیا لکھ سکتا ہوں، تو آواز آئی، اللہ نے کہا کہ میری تقدیر لکھ، تقدیر الہی لکھ۔ کہا کہ مولا کیا ہوتی ہے، تو کہا کہ جو ہو چکا وہ لکھ دے، تو قلم لکھنے لگا محمد رسول اللہ۔ اب توجہ، اگر قلم اولیات مخلوق میں سے ہوتا تو پہلے خود کی تشریح فرماتا، پہلے خود کا نام لکھتا، لیکن اللہ نے کہا لکھ جو ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ جو ہو چکا ہے۔ اب ہوا کیا تھا، اللہ نے جب چاہا کہ رب پہچانا جائے، لوگ اس کی عبادت کرے، لوگ ساری خلقت میں اس کی عبادت بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنانے کے لیے اپنے نور سے نور محمد کو پیدا کر دیا۔ آج میلاد مصطفیٰ پر جھنڈے لگائے جاتے ہیں، آج میلاد مصطفیٰ پر فرش بچھائے جاتے ہیں، آج روشنی لگائی جاتی ہے، لیکن ہمارے میلاد منانے میں بھی فرق ہے اور رب کے میلاد منانے میں بھی فرق ہے۔ ہم میلاد مناتے ہیں تو ہماری استطاعت کے حساب سے مناتے ہیں، اس نے میلاد منائی تو اس کی ربوبیت کے حساب سے منائی۔ ہم میلاد کے لیے روشنی کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم نے جھومر لگا دیے، لائٹنگ کروا دی۔ جب اس نے محبوب کے میلاد کے لیے روشنی کا بندوبست کرنا چاہا تو چاند و سورج کے شامیانے لگا دیے۔ ہم میلاد مناتے ہیں تو شطرنجی بچھا دیا کرتے ہیں، کارپیٹ بچھی ہوئی ہوتی ہے۔ جب اس نے اپنی ربوبیت سے سوچا کہ میں ایسا میلاد مناؤں گا جو باقی کوئی نہیں منا سکتا، تو اس نے فرش زمین کو بنا دیا۔ الغرض ہم میلاد مناتے ہیں انسانوں کی محفل میں، اس نے ذکر کیا تو ملائکہ کی محفل میں کیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کی محفل میں کیا۔ تو یہ میلاد منانا سنت رب العالمین ہے، اور اسے بدعت کہنے والے خود بدعتی کہلاتے ہیں۔ اگر سنت تشریف نہ چکے آپ کو خانخائی انداز میں خطاب بھی سماعت فرمانا ہے، گزارش ہے کہ حضرت سلطان اشراف صاحب کا خطاب تشریف فرمائیں، یہ گزارش ہے چھوٹی سی۔ اب خانخائی انداز میں خطاب ہو، کیونکہ اگر میں کسی سے پوچھوں کہ بھائی آپ کے گھر کا حال کیا ہے، تو گھر میں آپ بہتر بتائیں۔ بازو والے سے پوچھنے پڑوسی سے کہ بھائی بازو والوں کی شان کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ دکھنے میں تو اچھے ہیں لیکن اندر کے معاملے میں بات، اندر کی بات جاننا ہے تو جانا، اندر کی بات جاننا ہے تو جانا، گھر والوں کے بات جانا۔ اب میلاد مصطفیٰ بیان کرنے والے بھی دو ہے، ایک تو گھر کی بولتے ہیں، گھر کی بولتے ہیں، گھر والے بولیں گے تو سیرت بولیں گے، گھر والے بولیں گے تو سورت کی سورت بولیں گے۔ حاتم طائی کے نواسے نے کہا کہ اے حسین
میرے نانا کی شان یہ تھی کہ جب سائل آتا تو اسے سرفراز کرتے، جب وہ دوسرے دروازے سے آتا تو اسے خیرات دیتے، حتیٰ کہ وہ 7 دروازوں پر آ کر سوال کرتا تو میرے نانا حاتم طائی اتنے سخی تھے کہ اسے ہر وقت عطا کرتے، یہ نہیں بولتے کہ میں نے تجھے نہیں دیا۔ سیدنا حسین گھر والوں میں سے تھے، کہا کہ ہے بولنے والے تیرے نانا کی شان یہ ہے کہ سائل کو 7 دروازوں پر نوازتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ میں نے تجھے بھی دیا۔ لیکن سن میرے نانا کی شان کیا ہے، کہا کہ بولیے، تو کہا کہ تیرے نانا 7 بار دیتے ہیں تو پھر آ کر پوچھتا ہے، 4 بار دیتے ہیں پھر آ کر پوچھتا ہے، 7ویں دروازے پر جاتا ہے۔ لیکن میرے نانا کے در پر جو ایک بار آ جاتا ہے، سائل بن جاتا ہے، تو میرے نانا اسے اتنا دیتے ہیں کہ اسے کسی در پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اور گھر کی بات گھر والے بہتر جانتے ہیں۔ الحمدللہ شان نبی سننا ہو تو آج نبی